حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. سورۃ بنی اسرائیل جس کا مطالعہ آج کل ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے جو اہم مضامین ہیں ان کا ایک بہت بڑا کلیکشن ہے، اور یہ مضامین مشکل بھی ہیں سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور بیان کرنے کے اعتبار سے بھی. اب قرآن مجید میں ایک بار پھر قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے. ذہن میں لائیے کہ ہر 6-7 پاروں کے بعد یہ قصہ ریپیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ سورۃ البقرہ میں چوتھے رکوع میں بیان ہوا، اس کے بعد پھر سورۃ اعراف کے دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع میں بیان ہوا، اس کے بعد یہ سورہ ہجر میں بیان ہوا، اور اب یہ ایک سورت چھوڑ کر سورۃ بنی اسرائیل میں پھر آ رہا ہے. اس سے ایک تو اس قصے کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے یہ قصہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کے ذریعے سے ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے، بار بار اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہنا. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ یہ اصل میں ایک جن تھا، لیکن بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا، بہت تسبیح کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر پہلے اسے فرشتوں میں شامل کیا، یعنی ڈسپائٹ کہ وہ جن تھا، اور پھر اسے فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. جو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو ان جنرل فرشتے بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری حیثیت ہے، اور بالخصوص جو ان کا بھی استاد تھا وہ ان پرٹیکولر ایز اے پرسن سمجھتا تھا کہ میں ہی نیکسٹ ٹو اللہ ہوں. لہذا اس کو بالکل ہضم نہیں ہوا. باقیوں نے صرف اپنے کنسرن کا اظہار کیا نا فرشتوں نے، لیکن بہرحال اللہ کا جو حکم تھا انہوں نے قبول کر لیا. لیکن یہ اس کو ہضم کر ہی نہیں سکا کہ میرے سوا کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے. لہذا اس نے ریزسٹ کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد یہ مضمون بھی دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ اس نے اجازت مانگی، بلکہ تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے موقع دے، مجھے انسانوں تک ایکسیس دے، تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو اللہ تو نے اس کو عطا کر دیا ہے. اب یہاں پھر اسی سے بات کا آغاز ہو رہا ہے. قال اسجد لمن خلقت طینا. پہلے تو اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ میں انرجی سے ہوں، I am from the world of energy, just material، تو میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، سوری وہ کہنے لگا تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہ ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کیا یہ وہ ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے، مجھ پر عزت بخشی ہے؟ لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے دے الی یوم القیامہ، قیامت تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں ان میں سے سوائے کچھ کے باقی سب کی جڑ کاٹتا رہوں گا. قال اذهب، اللہ نے کہا جا کر لے جو کرنا ہی. قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا.
تو جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا، یعنی وہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے، تو جہنم تم سب کی، یعنی بشمول تیرے پیروکاروں کی سب کی سزا ہوگی، جزا موفورہ، پوری پوری جزا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس کو چاہ بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر حملہ آور ہو، بِخَيْلِكَ، اپنے سواروں سے، وَرَجْلِكَ، اور پیادوں سے، یعنی بے شک اپنے گھڑ سوار لے کر آ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے، یا اپنی پیادہ فوج لے کے آ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے۔ وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کرتا رہے، یعنی انہیں دنیا میں پھنسا کر، دنیا کی لمبی لمبی امیدیں دلا کر ان سے وعدہ کرتا رہے کہ میں تمہیں یہ کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، تمہیں آسمان زمین سے آسمان پر لے جاؤں گا، میں تمہیں امیر ترین آدمی بنا دوں گا، میں تیری ٹور بنا دوں گا، میں تیرے عزت اور وقار تمہیں عطا کر دوں گا، جو مرضی وعدے کرتا رہے جھوٹے ان سے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے ہی کرے گا۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو اس کے پیروکار ہیں وہ اس سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اب تم بالکل ہماری آواز ہی نہیں سن رہے، بات ہی نہیں سن رہے ہماری بالکل۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا، لیکن نہ اب تم میرا کچھ کر سکتے ہو، نہ میں تمہارا کچھ کر سکتا ہوں، یعنی تمہارا بیڑا غرق ہو گیا اور اب تمہیں سارے کانسیکوینسز خود فیس کرنے ہوں گے۔ یہاں ایک بات بڑی واضح فرمائی ہے، پہلے بھی آ چکی ہے سورہ ہجر میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شیطان سے، یاد رکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، یعنی تم انہیں اپنی آواز سے ڈائریکٹلی بھی گمراہ کر سکو گے، اور اپنے سواروں اور پیادوں کو بھی لے کر ان پر حملہ آور ہو سکو گے، انہیں ٹرائنگ ٹو کنونس دم، انہیں ورغلانے کے لیے، ان سے جھوٹے وعدے کرنے کے لیے، لیکن بائی فورس تم کسی بھی انسان کو اپنا پیروکار نہیں بنا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، اس کے بعد بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا تسویہ کیا۔ تسویہ سواؤن سے ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک سٹرکچر بنتا ہے پہلے، اور سٹرکچر بنتا ہے جب تو اس پلر کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوگا، کہیں اس میں گڑھے ہوں گے، کہیں جو ہے وہ مسالہ باہر نکلا ہوا ہوگا، بجری باہر نکلی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد اس کی فنشنگ ہوتی ہے، سدھا پترا کیا جاتا ہے، جہاں جہاں سے وہ باہر نکلا ہوا ہے اس کو ٹرم کر دیا جاتا ہے، اور جہاں گڑھے ہوتے ہیں ان کو فل کر دیا جاتا ہے، اور ریگ مال وہ بھی کیا ہے، سٹرکچر تو نیا نہیں بن رہا، اسی کو سدھا پترا کیا جا رہا ہے، تو پھر بڑا خوبصورت پلر بن جاتا ہے۔ تو انسان کا جو سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو پھر فنش کیا۔ فنشنگ کیا تھی؟ یعنی آج کی زبان میں اگر آپ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا۔ اب سافٹ ویئر نظر تو نہیں آیا کرتا، بھوک ہمیں بھی جانوروں کی طرح لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی حیوانوں کی طرح لگتی ہے، غصہ ہمیں بھی آتا ہے، اور شہوت اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے جیسے جانوروں میں رکھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ہم اسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ سافٹ ہے نا وہ سافٹ ویئر جو ہے، وہ تو نظر نہیں آیا کرتا، یعنی بھوک تو لگتی ہے جانوروں کی طرح، لیکن ہم بھوک پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح پیاس لگتی ہے لیکن اپنے فیصلے سے کھاتے ہیں۔ شہوت ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہم تمیز کرتے ہیں کہ وقت کے اعتبار سے بھی تمیز کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہم ہر وقت جو ہے وہ سب کے سامنے سیکس نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ہم تمیز کرتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ غیر عورت ہے، کسی اور کی بیوی ہے۔ جانوروں کے اندر یہ تمیز نہیں ہے۔
تو یہ تمیز انسان کہاں سے کرتا ہے؟ تو کوئی سینٹر ابھی تک، نہ کوئی اناٹومسٹ، نہ کوئی ہسٹولوجسٹ، نہ کوئی پیتھولوجسٹ اس کو ڈھونڈ نہیں سکا کہ یہ کہاں سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال تجربہ کیا ہے کہ ہوتا ہے۔ تو یہ سافٹ چینج ہے جو اللہ تعالیٰ لایا تھا اس کے اندر۔ تو اب کیا ہو گیا؟ انسان آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا تب اس میں روح پھونکی گئی اور اس کو سیدھا راستہ دکھایا گیا کہ دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ، یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا۔ لیکن یہ ایک سافٹ چینج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی روح کے ذریعے سے بھی انسان کو راستہ دکھایا ہے، صرف کہ یہ سیدھا راستہ ہے، فورس نہیں کیا انسان کو۔ اختیار انسان کے اپنے پاس ہے، اس کے دل میں یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ what should I do and what shouldn't I do، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ تو اللہ تعالیٰ نے روح کو اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کو فورس کر سکے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے، اور شیطان بھی ڈائریکشن دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، پیغمبروں کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بائی فورس ہدایت کی طرف لا سکے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ چاہیں آپ ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، راہ یاب کرتا ہے۔ تو یہاں شیطان کو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کو آیت سنائی ہے کہ جو سب سے بڑے ہیں ہدایت کی طرف بلانے والوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت میں جسے چاہوں ہدایت دے سکتا ہوں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، شیطان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور آپ کا رب کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، کیوں؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی کمائی نہیں ہے۔ قرآن مجید عام طور پر کمائی کہتا ہے اعمال کو۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہوا؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، معیشت کی تلاش، یعنی مینز آف ٹرانسپورٹ میں کشتیاں ایک زمانے میں سب سے امپورٹنٹ مینز آف ٹرانسپورٹ تھی، جو آج بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو لارج سکیل پر بزنس ہے وہ بائی سی ہوتا ہے۔ پھر اب درمیان میں آ کے ایئر کارگو جو ہے اس نے کچھ بہت بڑا حصہ لیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمیٹڈ ہے معاملہ۔ زیادہ جو بڑا ہے وہ جنک جو ہے بزنس کا، لارج سکیل بزنس جو ہے وہ آج بھی سمندر کے تھرو ہوتا ہے، بحری جہازوں پر ہوتا ہے۔ تو بحری جہاز کیا ہے؟ وہ کشتیاں ہی ہیں۔ تو ربکم اللہ الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں، دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اپنے لیے معیشت کا سامان کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا۔ اس میں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ جو ہمارے ذہن میں معیارات ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے اچھی معیشت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن آپ کو فیصل آباد شہر کے اندر ہی ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے برتے ہوئے مل جائیں گے۔ محنت جو ہے وہ جو شخص کرتا ہے اس کو معیشت اس کے لیے کھلتی ہے۔ کتنے کتنے محنتی آدمی ہیں جن کے بارے میں مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو تعلیم ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے مرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور منٹگمری بازار میں چٹے ان پڑھ جو اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کو روز کروڑوں کو کاروبار کر کے اٹھتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو کوئی معیار، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ،
اور جب وہ تمہیں سمندر میں یا دریا میں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ضل من تدعون الا ایاہ، تو تم سے کھو جاتے ہیں سب کے سب جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یعنی بڑے بڑے مشرک بھی، بڑے بڑے اللہ کے باغی بھی آج بھی آپ دیکھتے ہیں. یعنی آپ سب حضرات کو یقیناً ہوائی سفر کا ایک سے زائد مرتبہ موقع ملا تو ذرا ہوائی جہاز میں ٹربلنس شروع ہو جائے نا تو کلمے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لوگ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور جو ہی فلائٹ دوبارہ سٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر ہم سب اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے یہ ٹریڈیشن رہی. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنایا تھا وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ، کہ وہ جب اعلان ہو گیا کہ یا تو ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، یا یہ سرزمین چھوڑ دو، یہاں پر اللہ کا دین قائم ہوگا. اب ظاہر ہے وہ ابو جہل کا بیٹا تھا، ضد میں وہ بھی چلا گیا. راستے میں کشتی بھنور میں آ گئی تو اللہ نے اعلان کیا کہ ایسے موقع پر صرف ایک خدا کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں اس مصیبت سے نکال دے. خیر سب نے دعا کی، اس نے بھی دعا کی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولنا تھا. اس کے لیے اس کو یہ بات کلک ہوئی کہ یہی تو محمد کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ واپس آئے مکہ مکرمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم سے گم ہو جاتے ہیں، تمہیں یاد نہیں آتے اللہ کے سوا وہ سب جن کو تم پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی کی طرف بچا کر لے آتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو منہ موڑ لیتے ہو تم. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دھنسا دے زمین میں، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھروں بڑی ہوا پھیر دے. یعنی تم سمندر سے نکل پر خشکی پر آ گئے ہو تو کیا خشکی پر اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے جیسے قارون کو دھنسا دیا تھا. اللہ تعالیٰ تم پر خشکی کے اوپر پتھروں والی ہوا بھیج سکتا ہے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے تمہارا کام بنانے والا. یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور اس کی بھی تمہیں کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات پیدا کر دے کہ تم پھر سمندر میں دریا میں جانے پر مجبور ہو جاؤ اور پھر دوبارہ تم اسی ہمر میں پھنس جاؤ، تو اس کی بھی کیا گارنٹی ہے؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس سے بے خوف ہو، نچنت ہو، امیون ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ ایک دفعہ لے جائے سمندر میں، دریا میں؟ فیرسل علیکم قاصفا، اور وہ تم پر ایک تیز ہوا بھیج دے، چلا دے. فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں غرق کر دے تمہاری کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، اور پھر تم ہمارا پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہ پاؤ. ہوتا نا دنیا میں کہ کوئی شخص کسی پر کوئی تکلیف دیتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے، تو پھر کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا بھی دنیا میں آتا ہے. آج نہیں تو کل آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیچا دکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو محاسبہ کرنے والا بھی کوئی نہیں، کیوں تم کوئی نہ پاؤ گے ہمارا پیچھا کرنے والا تمہارے حق میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو، بنی آدم کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں جنگل میں، خشکی پر اور دریا میں سواری عطا کی.
یعنی انسان زمین پر بھی سب مختلف سواریوں پر چلتا ہے. گھوڑا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. گدھا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اونٹ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر ہماری گاڑیاں، ہمارے ٹرک، ہماری بسیں، یہ بظاہر بنائے تو انسان نے ہیں، لیکن انسان کو یہ ٹیکنالوجی کس نے سجائی؟ یہ نو ہاؤ کس نے عطا کیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے بندوبست ہیں کہ وہ تمہیں زمین میں خشکی میں کشتیاں ہیں، پھر ہوائی جہاز ہیں کہ وہ تمہیں سواریاں دے رہا ہے، تمہیں اٹھائے رکھتا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ، انہیں اٹھائے رکھا فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر ہم نے تمہیں اے انسانوں فضیلت عطا کی. اس کے بعد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ. جو کافروں کے کافر پیشواؤں کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نیک جو بھیجے ہوئے پیشوا رہنما ہیں ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے. جیسے میری آپ کی ہم سب کی خواہش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت ان کے پیچھے پیچھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہو اور آگے وہ چل رہے ہوں اور پیچھے وہ پوری امت میں اور آپ. ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے. تو اپنے اپنے اماموں کے پیچھے. بعض مفسرین نے یہاں امام سے مراد اعمال نامہ لیا ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کا گائیڈ ہوگا. اچھا، آگے جا کے ایک صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کو داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی سامنے آ کر عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، اللہ پھاڑے، یہی نشانی ہوگی کہ اب اس کا انجام جو ہے بڑا خراب ہونے والا ہے. تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام انسانوں کو، ہر شخص کو بلائیں گے اس کے امام کے پیچھے پیچھے، اس کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے. یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہدایت سے منہ موڑتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بینائی چھین لے گا. آگے جا کے ذکر آتا ہے، اب دور نہیں ہے زیادہ وہ، کہ وہ پکاریں گے کہ یہ لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے تو نے آخرت میں اندھا کیوں کھڑا کیا ہے اٹھا کر؟ کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا. وہ سزا کس چیز کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی. تو یہاں کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے اپنے اعمال نامے پڑھیں گے. پھر ایک اور مقام پر آگے جا کے ایک اور بڑا خوبصورت سین آیا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے، جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال نامے دکھائیں گے دوسروں کو. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، او دیکھو میرا اعمال نامہ. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، اسکول کا رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، عام طور پر وہ مارچ کے مہینے میں ہمارے زمانے میں امتحان ہوا کرتے تھے اور رزلٹ ڈکلیئر ہوتے تھے. اب جو بچہ ڈسٹنکشن لیتا ہے اس کو 5 سٹارز ملتے ہیں، فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، تو وہ اپنا اعمال نامہ ہر ایک کو دکھاتا ہے. آنٹی دیکھو میرا، میں فرسٹ آیا. انکل یہ دیکھیں مجھے 5 سٹارز ملے ہیں. تو خوش ہو کے دکھاتا ہے. اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھیے میرا اعمال نامہ. یہاں کے الفاظ ہیں فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ اپنے اعمال نامے پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور انہیں دھاگا برابر بھی ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی. حق تلفی کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی نے کچھ پرفارمنس کی ہو اور کوئی ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہو، یہ بھی کیا ہے؟ حق تلفی ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری زیادتی کیا ہوتی ہے کہ کوئی برا عمل جو کسی نے نہ کیا ہو، وہ بائی مسٹیک ان کے اعمال نامے میں درج ہو جائے،
تو یہ دونوں قسم کی یا اور بھی کوئی قسم کی حق تلفی ہو تو اس کا کوئی امکان وہاں پر نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو کوئی اس موقع پر اندھا ہوگا، یعنی وہ اپنا اعمال نامہ نہیں پڑھ سکے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ تھرو آؤٹ آخرت میں اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ نجات کے راستے سے بہت دور بھٹک جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی وہ جو بات شروع ہوئی تھی شیطان کے عمل سے، اب شیطان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو شیطان نے اوور پاور کیا ہوا ہے، وہ اب شیطان کے ایجنڈے پر مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت کیا ہے کہ وَإِن كَادُوا، قریب ہے، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ان کے لیے قریب ہے کہ یہ یعنی کافر جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے آپ کو اس سے بھٹکائیں گے، بچلائیں گے، پرے کریں گے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف منسوب کرے ادر دین دیٹ جو وحی کیا گیا ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ سَبِيلًا، تو پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ یہ ایک مکے میں مستقل کردار تھا جن میں سب سے بڑا شخص جو تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا، خالد بن ولید کا والد۔ یہ بہت ذہین آدمی تھا اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، اس کی پوری جائیداد کا مالک بنا تھا۔ آگے اس کے 10 بیٹے تھے جن میں سے ایک خالد بن ولید تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر بہادر تھے۔ تو جہاں وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ جنہوں نے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے، تو اب چونکہ یہ مالدار تھا تو یہ انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اس سے مشورہ کرتے تھے آ کے بتاؤ اس کو۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب اس سے کہا گیا کہ بھئی تو دس، تو اس نے بڑی ایکٹنگ کی، ان کا دیکھا اور تیوری چاہیے، اور کہتا ہے کہ نہیں یہ وہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جا کے بھڑکتا ہے، سورہ مدثر میں جا کے آپ دیکھیں گے۔ اچھا، یہ آگے ملتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ بہرحال باذوق تو تھا اور قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس سے بہت امپریسڈ تھا۔ چوری چوری آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آ کے سنتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا، اور بہانے سے آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کرتا تھا اور بغیر فیس کے انہیں مشورے دیتا تھا۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی ذرا پیچ اپ ہو جائے، کوئی ذرا ریکنسیلیشن ہو جائے، لیکن یہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے نا یہ کچھ کرنے نہیں دیتی، آپ تھوڑا سا نرم کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی قرآن مجید کا جو غضب بھڑک رہا ہے، خود اسی پر جو غضب بھڑک رہا ہے سورہ مدثر میں، وہ آپ پڑھے تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس کو کیا کیا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، سورہ نون میں بھی، نون والقلم میں بھی، اور سورہ مدثر میں بھی، کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ آپ ذرا تھوڑا سا اس میں نرمی پیدا کر لیں تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو پھر یہ قریش آپ کو تم اپنا دوست بنا لیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد بڑی سخت بات آ رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک یعنی پاسبلٹی بیان کی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی اگر ہم آپ کے قدم جمائے نہ رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر اے نبی ہم آپ کے قدم جمائے نہ رکھتے، آپ کو فرم ریزولوٹ نہ رکھتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ ترکنو جو ہے یہ ہے مائل ہو جانا۔ لقد کدت ترکنو الیہم شیئا قلیلا، یعنی پہلے تو یہ کہ اگر ہم جمائے نہ رکھتے تو آپ مائل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے جمائے رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائل نہیں ہوئے، ڈٹے رہے۔ آپ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، آپ نے قرآن مجید میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی۔ پہلے ہی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ کبھی تصور کیجئے
کہ ہم مغرب کی نماز میں بڑی ٹھاٹ سے لاؤڈ اسپیکر پر تبت یدا پڑھ لیتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ جب ابو لہب زندہ موجود مکے کی گلیوں میں پھر رہا تھا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب و تب پڑھتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا مکہ مکرمہ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایسے پک اینڈ چوز کی بھی اجازت نہیں دی جو ان کے انفلوئنس میں آ کر کیا جائے. ورنہ آپ نے نماز میں کوئی بھی آیت تلاوت کرنی ہے تو کیا ضروری ہے کہ تبت یدا ہی کی جائے. لیکن مغرب کی نماز میں بالعموم چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں, ان میں جب وہ پڑھنی ہے آپ اس پر پابندی نہیں لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صورت میں نہیں پڑھوں گا, اچھا یہاں یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے تو یہ کو میں بولنا انہوں نے. یعنی جیسے قرآن مجید نازل کیا آپ ویسے ہی پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ نے جمائے رکھا. اور ساتھ ہی آگے شیئن قلیلا کہہ کر, اول تو آپ ہوئے نہیں, یعنی اگر ہم آپ کو جمائے نہ رکھتے تو بھی آپ اگر مائل ہوتے تو تھوڑے سے مائل ہوتے, تو اس کا مطلب کیا ہے بحیثیت مجموعی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمائے رکھا اور آپ تھوڑے سے بھی مائل نہیں ہوئے ان کی طرف. اچھا بالفرض ایسا کر دیتے تو لازقناک ضیف الحیات و ضیف الممات, اور اگر ایسا کر دیتے یا نبی آپ تو پھر ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی تمہیں دوہرا عذاب دیتے, مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب دیتے. یعنی یہ کیا ہے, ایک نوٹ آف وارننگ ہے. جیسے ازواج مطہرات سے کہا گیا نا, یعنی 21ویں اور 22ویں پارے کے جنکشن میں, اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو گی تو ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے, اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گی, ان کی نافرمانی کرو گی, تم سزا بھی دوہری دیں گے. کیوں؟ یو ہیو اے اسپیشل اسٹیٹس. تو ازواج مطہرات سے بھی زیادہ بڑا اسٹیٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ایک وارننگ دی جا رہی ہے. اصل میں وہ وارننگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہہ دیا کہ ہم اگر جماعی نہ رکھتے تو آپ مائل تھوڑے سے مائل ہو ہی جاتے, تو وہ بھی نہیں ہوئے. اصل میں وہ کیا ہے, دین کے جو بعد میں آنے والے خادم ہیں مجھ سے اور دوسرے لوگ جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ان سے خطاب ہے کہ تم نے کسی کی باتوں میں آ کر ان کی طرف مائل نہیں ہوتا. کوئی لالچ ہو جائے کہ اگر تم نرم کر لو تو ہم تمہارے درس میں آیا کریں گے, اگر تم نرم کر لو تو ہم قرآن اکیڈمی کو آباد کر دیں گے, اگر تم ذرا ٹون تھوڑی جی نیچی کر لو تو پھر ہم ایسا کر دیں گے. یہ ایک بڑی ٹیمپٹنگ آفر ہے. جیسے حضور سے کہا گیا تو یہ سب تمہیں دوست بنا لیں گے. تو ان ساری ٹیمپٹنگ آفرز کے ہوتے ہوئے ٹون کو لو کرنا اور جو میسج ہے اس کو مائلڈ کرنا, یہ کیا ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن مجید کا جو ترجمہ, جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہی بیان کرنا چاہیے. اس میں امکان ہے غلطی کا, لیکن جس وقت جو مفہوم سمجھ میں آئے اسے بغیر کسی کمی پیشی کے بیان کرنا, یہ کیا ہے, یہ دین کے ہر خادم پر لازم ہے. وَلَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے. وَإِن كَادُوا, اور قریب تھا, لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور قریب تھا کہ یہ تمہیں مکے کی زمین سے پھسلا دیں, اور اگر وہ ایسا کرتے کہ تمہیں بالآخر یہاں سے نکال دیتے تو پھر ان کے لیے بھی اس کے بعد پھر کم ہی رہنا نصیب ہوتا. یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی سنت ہے کہ جب تک اللہ کا رسول جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہو وہ اس قوم میں موجود ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا. لیکن عذاب بھیجنے سے پہلے ہمیشہ اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا رہا ہے. یعنی قوم لوط پر عذاب آیا, لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ راتوں رات آپ خود اور اپنے گھر والوں کو لے کر باہر نکل جائیں اور آپ پیچھے پیچھے رہیں, ان میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے. اور جو ہی پیغمبر نکلے تو قوم پر عذاب آ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے کہ جان چھڑن ساڑی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو پھسلا دیتے, مکے سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے, تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ان کو بھی مکے میں کم ہی رہنا نصیب ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ سے لے کر گیا ہے. یعنی ابو لہب نے جو حرکت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا, اب اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں رہ سکتے تھے,
لہذا آپ کو اسائلم لے کر مکے میں واپس جو ہے وہ داخل ہونا پڑا. مطعم بن عدی کی آپ نے اسائلم لی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی کھڑکی کھولی اور آپ پھر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. اور اس کے جلدی بعد یعنی ہجرت کے 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے 70 سردار وہاں پر ڈھیر کر دیے. یہ کیا تھی؟ یہ سزا ہی تھی. لیکن قوم لوط ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اگلا پیغمبر بھیج دیا. قوم شعیب ختم ہو گئی، اللہ نے اور پیغمبر بھیج دیا. آل فرعون غرق ہو گئے، بنی اسرائیل زندہ رہے. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم اگر ختم ہو جاتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کو تبلیغ کرتے؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اور یہ امت آخری امت ہے. اس پر کبھی کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے یہ پوری کی پوری امت جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بہت بڑا یعنی کوڑا ان کے اوپر مارا، اور غزوہ بدر میں ان کو خود نکالا. بڑے شوق سے آئے نا، اپنے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اور اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے، لیکن وہی ان کا قبرستان بن گیا. اور غزوہ بدر میں ان کے 70 آدمی جو تھے وہ ڈھیر ہو گئے. اب وہ بات جو میں نے پہلے کہی آپ سے وہ بیان کی جا رہی ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ ہماری سنت رہی ہے اے نبی آپ سے پہلے اپنے رسولوں کے سلسلے میں کہ ہم رسول کو نکالا کرتے ہیں اور پھر قوم پر عذاب بھیجا کرتے ہیں. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہماری پریکٹس میں اندر کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی چینج نہیں پاؤ گے. ہماری سنت ہمیشہ سے یہی رہی ہے اور اب بھی یہی ہوگی. اگر یہ تمہیں نکالیں گے تو پھر ان پر عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑکی کھولی، آپ خود اپنے فیصلے سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے. لہذا اس قوم پر عذاب، اگر وہ کامیاب ہو جاتے بالفرض والمحال، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیتے، تو پھر ان پر اسی طرح عذاب آتا جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آتا رہا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری جو پلاننگ تھی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی پوری کی پوری قوم کو، آپ کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے غرق نہیں کرنا، ان کو تباہ نہیں کرنا. اس کے تحت پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی پیغمبر کو بستی سے نکالا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. يا حامل القرآن